کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کھولو اللہ تینوں چاہ لگے۔ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا ہے۔ شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے فرمایا ولا طلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک طلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ طلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں طلقہ۔ میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا۔ اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی۔ اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے، وہ کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا ظفرۃ واحدہ، ولا ظفرۃ واحدہ۔ کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے۔ تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیو، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ تھے، یعنی کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں، اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نے یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان خط آئے، کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائیو دوستو، خاص طور پر اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن سکول۔ اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے۔ ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے میرا باپ کیا ہے۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن مجھے یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے، 3ری 4تھی جماعت تک میں تھا۔ 61 ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال۔ اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، اور اللہ نے سن لی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب ہر وقت ہمارے ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ چند میرے دکھ بھرے
خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے، لیکن میری بزم تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے، باہر نہیں نکلے، میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے کانوں نے نہیں سنا، آپ کے رب نے سن لیا۔ آپ نے کہا اچھا بتاؤ تم نے کہا کیا تھا؟ تم نے کہا جی میں نے بچے کی جب سنی شکایت میری کی ہے تو میں نے کہا تھا غضوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ضاقتك بالسقم ليلة لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني وعيني تحمله تخاف الرضا نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار لم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میں بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ اس کا میرے نبی پر کیا اثر ہوا کہ آپ کے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے تر ہو رہی تھی۔ یہ اتنا فصیح کلام ہے کہ عربوں کو بھی پسینہ آ جائے گا ترجمہ کرنے کے لیے، تو میں تو عربی نہیں ہوں، لیکن یہ فخر تو حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ کچھ عرصہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھے، کچھ زبان کی شناسائی ہوئی، تو میں اپنی کم مائگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک، میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی، تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے۔ وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَدْلِ سُقْمَكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ، جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے، ہمارے بچے کو صحت دے دے۔ اس تڑپ میں ساری رات میں جاگتا تھا، تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا، تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت اور کبھی سردی کے سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل، بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا، صرف کمائی نہیں، میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا، میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا، تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا، جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا، یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے، تو اب میں بوڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا، میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا، میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔
تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا، فلما بلغت السن والغایۃ الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تو ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا، لیکن کیا ہوا، جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل، تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، اور جو باپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں۔ ہمارا دیہاتی ماحول زمیں دارا ماحول ہے، لیکن اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے، جس نے وہ لیول اے لیول کیا اسے کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا۔ تو میرے واسطے آج تک ہی کیتا ہے، تو میرے واسطے آج تک ہی بنایا۔ وہ کہتا ہے اچھا میرا بچہ جدا جوان ہو سو آپ سمجھ جسو۔ جبریل انسانی شکل میں آئے کہ یا رسول اللہ کچھ سوال کی، قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی؟ فرمایا جب دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو نوکر کی طرح دھتکار رہے ہوں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بچی اور ماں، تو ماں کچھ بات کر رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے خون سے بھرے ہوئے آنسو بہ رہے تھے، اس کی ہچکیاں لگ رہی تھی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنے پیٹ سے جنا اور اپنی چھاتی کا دودھ پلاتے 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 میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج کر یہ بھوک نہیں۔ تو کمال کے اشعار میں سوچ رہا ہوں جب میرا یہ حال ہے 1400 سال بعد کہ میرے آنسو نہیں رک رہے، تو اللہ کے نبی تو زارو قطار روئے تھے، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا، گالی گلوچ سے دیا، دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے، تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا، تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ پھر آگے کہتا فَلَيْتَكَ إِن لَمْ تَرَ حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يُفْعَلُ۔ اچھا چلو بیٹا تو نے مجھے باپ تو نہ سمجھا، چلو ایک پڑوسی سمجھ لو۔ عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے۔ تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیرے رویوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا مالک ہے، تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ مِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ۔ تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کرتے ہیں، تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا اور تو بخیل نہ بنتا، اور میرے خواب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے۔
جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا، پہلے مجھے بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے۔ جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں، یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھوں۔ میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ میں حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اہل بیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے ہیں، آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، ہم تو محروم ہو گئے، وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں۔ اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھ صبح ہے اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی، پھر ولیال عشر یکم سے 10 ذوالحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی، والشفع یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی، والوتر اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یسر اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی 1 دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا، اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں، جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی۔ بار بار جائیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمر۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جعرانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج پہ تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ رکے، اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔
تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے. یہ اس طرح تخبل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے. ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں. اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے. حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے. 20 حج. یہ تو اہل بیت کے جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمایا، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل. ایسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل فرمایا، مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے. 20 حج پیدل کر اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں. تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں. خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک دن کا جو روزہ ہے. پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی. یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا. ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے. رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے. نیک اولاد میری 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دی. بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتے. ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ. کہاں چھوڑ کے آؤں؟ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا. تو جبریل انسانی شکل میں آئے، وہ براق کی طرح نہیں ہے سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر. ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا. اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، کہاں چھوڑ دو. بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو. تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے. تو نے وہیں چھوڑا، واپس چل دیا. حضرت ہاجرہ حیران پریشان ہو گئی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے. 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے. 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں. اللہ اکبر، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے. کہاں اللہ کا حکم؟ اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا. جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم ہے جاؤ ذبح کرو. تو اب آپ کی عمر ہو چکے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%. فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے ہیں. پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہنے کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر. تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی مجھے پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر. پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ
مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھائے اور تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دے۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کی، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، تو 441 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل رہی ہے، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے، 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا؟ وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا ہے، جی میں 20 لاکھ کا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ کا ذبح کیتا، ہم نے 2 بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی محنت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ صرف 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کے بھیڑے لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے گائے عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ، جو کراچی منڈیوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، مکھن کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے، وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان بازی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے۔ یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا، اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع، کیونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں۔
تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے. میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائیں. اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کا لے لیا. 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے. 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں. اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیسے جو قربانی کا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا وہ اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو. قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے, قربانی کی اجرت نہ دی جائے, اجرت اس کے علاوہ دی جائے, اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے. جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں. انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے. اولئک کالانعام انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا. جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے, جو اللہ کو نہیں جانتا, جو اللہ کو نہیں پہچانتا, جو رسالت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا, جسے جنت جہنم کا علم نہیں, جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں, وہ جانور ہے. بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, تیری تسبیح پڑھتے ہیں, ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں. تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل اضل سبیلا, نہیں تھوڑے تو بھی ڈھیر رکھا ہے. چونکہ خود اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو کل کائنات اس کو جانتی ہے, پہچانتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو ایک بات زیادہ کی طرف ہے قرآن کا حسن. سبحان مصدر سے فعل بنتے ہیں سارے, اور آگے سارے مشتقات. تو اللہ نے 15ویں پارے میں سبحان کو لائے مصدر. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے. تھوڑی صرف مجھے ابھی تک یاد ہے. ویسے میں نے اپنا نصاب حفظ کیا ہوا تھا, میں نصاب کا حافظ تھا. جب تک بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تکرار کر دے نہ مطالعہ کر دے, موجہ نال پڑھ دے. تو میں تو حفظ کرتا تھا, منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا. تو مصدر کے بعد فعل ماضی ہے, تو اس کے بعد اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ماضی کے بعد مضارع ہے, تو اس کے بعد صورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. مضارع کے بعد امر ہے, تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. سبحان سبح یسبح سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے, اللہ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کیسا ہے وہ؟ لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا بادشاہ ہے. سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے. سب فعلم انہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی پہچان ہے. اللہ کو جاننا ہے. سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں, وہی سارے علوم کا منبع ہے. اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے. اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے, کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے. جو اہل اللہ, جو ابھی حضرت فرما رہے تھے ہماری تقریریں من کروا دی, تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھی کہ جب تک تار نہیں جوڑے گا تو اگر میرے جیسا کیل کال والا ہوگا وہ گہرائی کہاں سے آئے گی. وہ اپنی انگیٹھیاں سرد ہوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا. خود ہی وہ ٹھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا. تو پہلا علم ہے
सर्फ से पहले, नहव से पहले, मंतिक से पहले, फ़िक़्ह से पहले हमारा तो इल्म ही शुरू होता है ज़रबा ज़रबा, मारी जाओ तो कुट्टी जाओ, ज़रबा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबतुन, जो 14 दफा कहेगा ज़रबा ज़रबा ज़रबा, तो मारेगा नहीं तो की करेगा। अभी हज़रत फरमा रहे थे अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, शुक्र फरमाया कि मैं पहली हदीस तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ और तुम शुरू करते हो ज़रबा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत। आखिर दिमाग पे असर होता है कि नहीं होता? और आदमी पागल होता है सर्फ में, तो सारा दिन तक लगे रहो लगे रहो लगे रहो। गर्दन भी या ज़ोरे बज़ोरे बा ज़ोरे बो, या ज़रबा ज़रबा ज़रबो, या मा ज़रबा, लम यज़रिब, ला यज़रिब, नहीं यज़रिब। वो हर तरफ से कोई और लफ्ज़ ही नहीं मिला। वो कोई अच्छा खूबसूरत सीगा होता कि भी सुनने वाले के दिमाग पे असर पड़ता। मुझसे एक दफा एक ताजर ने कहा, मौलाना ये मदरसों के तालिब इल्म ज्यादा गुस्से वाले होते हैं कॉलेज के लड़कों से। मैंने उनका पहला सबक ही होता है मारी जाओ कुटी जाओ, ज़रबा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबत, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। तो वो गुस्से में नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे? उनको समहा समह समह समहा समहु समहत, माफ करना, दरगुजर करना, ये सिखाया जाता। तो ला शऊर पे जाके वो ज़र्ब लगाता है। अल्फाज जादू, कोई पत्थर होता है, वो तीर होता है, वो तोप होती है। अल्फाज होते हैं, कहाँ एक आदमी बैठ के पढ़ता है और कहाँ दूसरा जाके जमीन पे गिरता है। अल्फाज में तासीर है, अल्फाज में ताकत है। और जो नुक्ते वाले हुरूफ हैं उनमें ताकत थोड़ी है, जो बगैर नुक्ते वाले हुरूफ हैं उनमें ताकत ज्यादा है। जो मुहमला हैं वो कवी हैं, जो मुअजमा हैं वो ज़ईफ हैं उनकी निस्बत। वैसे तो लफ्ज़ में ताकत है, हर्फ में ताकत है। तो उसकी एक वजह बहुत सी, इब्नुल मंजूर ने ये मजमून बयान किया है कि जो नुक्ते वाले हुरूफ अपना मतलब बताने के लिए नुक्ते के मोहताज होते हैं। ये एक आपको वजह बता रहा हूँ, बहुत सी हुई बात। और जो बगैर नुक्ते वाले हैं वो अपना मतलब बताने के लिए किसी शय के मोहताज नहीं होते। जब मेरे रब ने अपना नाम बनाया तो अल्लाह, नुक्ता है कोई नहीं, ठीक। और जब अपने हबीब का नाम चुना तो मोहम्मद, कोई नुक्ता है। दूसरा नाम चुना तो अहमद, कोई नुक्ता है कोई। लफ्ज़ अल्लाह कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़ मोहम्मद कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़ अहमद कोई नुक्ता नहीं। लफ्ज़ अल्लाह 4 हर्फ हैं, लफ्ज़ मोहम्मद 4 हर्फ हैं, लफ्ज़ अहमद 4 हर्फ हैं। 4 जमा 4 जमा 4 कितने हो गए? 12। जब अल्लाह ने तौहीद और रिसालत को कलमे में जोड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। मैंने कई दफा इनके हिसाब लगा के आपको बता रहा हूँ, लिहाजा उम्मीद है आप भी हिसाब लगा लें। वैसे मेरी रियाजी कमजोर है। और माजरत के साथ अहले इल्म से हम खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते ही नहीं। हमारी ज़बानों पर खुदा चढ़ गया। अल्लाह की एक सिफत का नाम है, अल्लाह की एक सिफत का नाम खुद आ, जिसे किसी ने ना बनाया, लेकिन इसमें तो वो नूर नहीं है जो लफ्ज़ अल्लाह में है। लफ्ज़ अल्लाह की एक खुसूसियत है, किसी लफ्ज़ का हर्फ निकालो मतलब बदल जाएगा। इसे खुदा का खा निकाल लो, पीछे खा रह जाएगा। वो खा तो पठानों में खा 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 खा, हमारे यहाँ तो कोई खा खा नहीं है, ठीक। और ये दाल निकाल दो, उसका दाल निकाल दो तो खा 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 खा। और अगर खा हटा दो तो दा दा दा, वो भी पठानों वाली दादे दादे दादा। वो जब मैं रेमंड जाता हूँ ना तो वो मुझे देखने के लिए पठान नारे दादे 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 दादे, भाई वो जा रहा है वो जा रहा है वो जा रहा है। अब खुदा की खा हटाओ तो दा 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 दा, ये क्या चीज है? और दाल हटाओ तो खा 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 खा, ये क्या चीज है? ठीक। तारिक जमील की ता हटा दो तो अरक बेकरार। आप मौजूद रहे तो रात को आने वाला, मैं आया भी रात में हूं, ठीक। उसका अलिफ हटा दो तो तर्क, जमीन पर पांव मारना या दरवाजा खटखटाना। जमील खूबसूरत, जीम हटा दो मैल बना दो, मील बना दो। या हटा दो जमल बना दो, जुमल बना दो। मीम हटा दो जेल बना दो, झील बना दो। मैंने अपने नाम का पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखा दिया। अल्लाह अल्लाह,
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله الذي لا إله إلا هو. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي الباعث الشهيد الحق المكيد القوي المتين الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. یہ ہے میرا آپ کا اللہ. اہل علم سے گلا ہے کہ یہ بھی خدا کہ میں دیکھو یہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے فتویٰ نہ لگا جی میرے پہ. جائز ہے حضور جائز ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں جائز. مفتی عبد القدوس کی طرح چلے گئے. چلو وہ مولانا انور صاحب بیٹھے ہوئے جائز ہے جائز ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے. جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے. ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے, پتہ نہیں کس نے بنایا, فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا, اللہ اننی انا اللہ. موسیٰ جانتے ہو کہاں ہو؟ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. فاستمع, دھیان سے سننا, کیا؟ اننی انا اللہ. کیا خوبصورت. ہم جو یعنی بر صغیر کے علماء, میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف و نحو کے امام, لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا اور بلاغت قرآن سے مناسبت کوئی نہیں. تم سب بچے میں ہم سب ہم اس نابینا کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا. یہ تو میں نے ویسے مزاح میں کہہ دیا. ہم اس نابینا کی طرح ہیں جو باغ میں ہے, بلبل کے نغمے سنتا ہے, کوئل کی کوک سنتا ہے اور پھولوں کی مہک سونگتا ہے اور پھلوں کا رس پیتا ہے, لیکن اس کے حسن سے محروم ہے, اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے, کیا منظر ہے, کیا چشمے ہیں, کیا آبشار ہے اور کیا پھولوں کا رنگ ہے, روپ ہے اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے. یہ نہیں دیکھ سکتا ہے, آنکھوں سے محروم ہے. قرآن کا حسن, قرآن کا حسن, قرآن کا حسن. ابو عبید تلاوت فرما رہے تھے,
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ اس کے کان میں الفاظ پڑے، اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں چلے گئے. تو ابو بیت کہنے لگے کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ کہا یہ جو تم نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہیں پتہ ہے کون ہوں میں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. کیا کلمے اور نماز کو کیا جوڑا ہے، ایک اپنا ایسا خوبصورت تعارف کروایا ہے، کمال کر دیا. اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لذکر، اقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد آؤں، میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ، ایسی نماز پڑھ کے میں یاد آؤں. ایک جمعہ اور آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا ہو گیا. لذکری اللہ اکبر کہے اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، الف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگلا لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. سارے حرف ہٹا دو، ہاں کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بالکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الا اللہ لا الہ الا ہو. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کو عقلی طور پہ جانتے ہیں، عقلی طور پہ جانتے ہیں. ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے. جذبات کی دنیا ویران ہے. فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کو دے اسراراں ہو. سجدے سر چین نبا ہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے. ہمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو. سر دیتے تے راز نہ پنے. ہم جو ہے نا، ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا وہ اصطلاحی ہے، وہ عشق کی زبان نہیں ہے، محبت کی زبان نہیں ہے. وہ دل کم وقت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے. اسی کو خواجہ غلام فرید نے یوں فرمایا، سکھری تروش منصوری نو ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. سکھریت روش منصوری نو، منصور حلاج، ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ. کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ. ایو دل قرآن کتاب ہے، ایو دل قرآن کتاب ہے. میرے عزیزوں، پہلا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو جان، اللہ کو پہچان کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے. آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے. میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے. ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے، بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے. چوپاؤں دوڑنے والے، اچھلنے والے، چھلانگے لگانے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے، چھپنے والے، دن میں رات میں، ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے، میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کا قبضہ ہے.
الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله لا إله إلا هو. کوئی ہے اس جیسا؟ کیسا ہے الحی، کیسا ہے القیوم، کیسا ہے لا تاخذہ سنہ، کیسا ہے ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ. بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. علم کیسا ہے؟ حیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کرسی، بادشاہی، شہنشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما. صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم. العلی العظیم. پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں. اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا. یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے. ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے؟ پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ. یہ صوفیہ کرام کیا ذکر کراتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 کبھی سن؟ اللہ 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 اللہ. 25,000 مرتبہ تک نقشبندی حضرات لے جاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے. پھر آہا مجنون، عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتی ہے. مجنون کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں، نا توبہ ہے. اس کا نام تھا توبہ بن السمہ. خفاجی قبیلے کا تھا، عراق مکے میں ہے خفاجی قبیلہ. تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے. میں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. ان کو بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پھر آگے اللہم لا تسلبنی حب